اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج اگست کی 5 تاریخ ہے اور 2018 5 اگست، جہاں ہماری 2 اس موقع پر بڑی اہم باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو اگست جو کہ پاکستان کے قیام کا مہینہ ہے، اس حوالے سے میں پاکستان کے قیام کے حوالے سے خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، پاکستان کا پرچم لہرانا چاہیے، اپنے گھروں پہ، اپنے اسکول پہ، مدرسے پہ، دفتر پہ، ہر جگہ پہ پرچم لہرائیں۔ اور پرچم لگانے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم درخت لگائیں، اور پوری دنیا میں اس پر زور دیا جاتا ہے۔ درختوں کی کتنی شدید ضرورت ہے، یہ ایسا عنوان ہے کہ جو بتانے اور سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو جس حد تک ہماری آواز پہنچے ہم پہنچاتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو، دوست احباب کو، سب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس موسم میں درخت لگانے کی کوشش کریں۔ یہ پودے جہاں سبزہ دیتے ہیں، جہاں ان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جہاں ان سے آکسیجن کا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہاں یہ پودے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ماحول ایک بہت اچھا بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے ہیں، عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے کہ چغلیاں بہت زیادہ کرتا تھا، تو آپ نے درخت کی سبز ٹہنی لی اور اس کو ایک حصہ قبر پہ لگایا، ایک پر لگایا، اور میں اس کی وجہ سے اللہ ان کا عذاب ختم فرما دیں۔ تو ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے بھی سوچنا چاہیے کہ درختوں کے فوائد بہت ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پودے لگانے کا دیکھو فائدہ، ایک نسل لگاتی ہے اور اگلی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو بچپن میں ہم نے یہ باغات لگائے تھے، اور آج ہمارے مرکز اہل والجماعت سرگودا کے طلباء بھی کھاتے ہیں، باقی لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مہمان بھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا شکر ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں کتنا وسیع پیمانے پر باغ موجود ہے۔ یہ باغ کنو کا ہے، اس کے ساتھ باغ ہمارے یہاں امرود کا ہے، اور اگر سب لوگ اس کا اہتمام کریں، جہاں گھر ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، ایک آدھ پودا آم کا لگا لیں، کہیں آم ہی ہوتا ہے نیمبو لگا لیں، کہیں کنو کا ہوتا ہے کنو لگا لیں، کہیں امرود کا ہوتا ہے وہاں لگا لیں، کہیں چھوٹی سی گھر کے باہر جگہ موجود ہے وہاں ٹماٹر لگا لیں، پیاز لگا لیں، سبزی لگا لیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری معاشی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا حسن بھی اس سے بڑھتا ہے، ہریالی بھی آتی ہے، سبزہ بھی آتا ہے۔ بہرحال یہ فوائد ہی فوائد ہیں، جس میں خرچ کہیں بالکل نہیں ہے اور کہیں خرچ کم ہے، لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں ان طبعی اور فطری چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اس موسم ماشاءاللہ اس سے مرکز کا حسن باغات کی وجہ سے کتنا بڑا ہوا ہے۔ ہماری تو خواہش اللہ تعالیٰ پورے ملک کو اس سے زیادہ سرسبز و شاداب فرمائے۔ یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ کنو ابھی تو بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ کنو ابھی اس کی اسکنجبیل بنانا چاہے تو بنتی ہے، اور گھر میں خواتین شوق سے کھاتی ہیں، اور کھیرا، پیاز، سلاد کے اوپر اس کو ڈال دیں، لیموں کا کام دیتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی 2 ماہ بعد یہ پک جائے گا، بڑا ہوگا، پھر آپ کو دکھائیں گے، کھانے والا ہوگا، کسی نے کل کو بڑا ہونا اور دکھنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہ اس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ ہر بندہ کوشش کرے باغات کی، پودوں کی، سبزیوں کی، اور ان چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنی زمینوں میں کاشت کریں۔ ہمارا مدرسہ مرکز کے اندر کا لان ہے، اور یہ پام کا درخت ایک نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہے، ابھی یہ پام چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے درمیان میں جگہ بنائی ہے، طلباء چھٹی کے وقت یہاں بیٹھتے ہیں، بعض بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، بعض ویسے یہاں بچے بیٹھتے ہیں اور اساتذہ بیٹھتے ہیں، سردی میں یہاں کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اساتذہ چائے پیتے ہیں، اور کھلے ماحول میں لان میں بیٹھ کے چائے پینے کا، کھانے کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر اعتبار سے مرکز کو سرسبز رکھیں، ہوادار رکھیں، اور دیکھیں اس میں سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرکز کے اندر کا ہمارا لان ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ تمہارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے پرچم کو سربلند فرما، اے مولا کریم
اے مولا کریم ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب بنا دے یا اللہ، قحط کی فضا کبھی یہاں پیدا نہ ہو، اے اللہ وسعت والا رزق، برکت والا رزق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔